السلام علیکم. آج کی جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو لوگ جاب کر رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کا ایک کوشچن آتا ہے کہ کیا ہم جاب کرتے ہوئے پارٹ ٹائم اس کو لے کے چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. اور دوسرا بزنس کے جو ڈفرینٹ فیزز ہیں، یہ بیسیکلی یہ ویڈیو دونوں لوگوں کے لیے جو جاب کر رہے ہیں یا جو جاب نہیں کر رہے، نیا آنا چاہ رہے ہیں یا نیا کام سٹارٹ کی ہے. اور دوسرا ان کا ایک اور کوشچن یہ ہوتا ہے کیا ہمیں جاب کنٹینیو کرنی چاہیے یا جاب چھوڑ کے اس بزنس میں آنا چاہیے. تو دوسرے کوشچن کا آنسر میں پہلے کروں گا کہ دیکھیں، اگر تو آپ کے پاس کوئی 6 مہینے تک کا بیک اپ ہے، آپ کے اوپر کوئی فائنینشلی اس طرح کا کوئی برڈن نہیں ہے، تو پھر تو چھوڑ کے کر سکتے ہیں آپ یہ کام اگر فائنینشلی اسٹیبل ہیں تو. لیکن اف یو آر فیملی مین اور آپ کے بیوی بچے ہیں جو کہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں اور جاب ہی واحد آپ کا سورس آف انکم ہے، آپ کو پتہ ہے اگر جاب چھوڑ دیں گے تو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے. بے شک اگر آپ کے پاس 3 مہینے 4 مہینے کا بیک اپ پڑا بھی ہوا ہے تو پھر میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ جاب چھوڑ کے اس بزنس میں آئیں، بلکہ پہلے یہ ساتھ پیرالل میں یہ بزنس کریں ساتھ. اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی جاب آپ چھوڑ دیں. اور جاب آپ تب، اگر جاب چھوڑنی بھی ہو آپ تب چھوڑیں جب کم از کم آپ جاب سے زیادہ انکم اس بزنس سے جنریٹ کر چکے ہوں. تو تب اگر آپ کا دل کرے جاب چھوڑنے کا تو تب آپ چھوڑ سکتے ہیں. جو پہلا کوشچن تھا اس کی طرف آتا ہوں کہ جی ہاں بالکل، جن کے پاس اول تو یہ بزنس ایسا ہے کہ جس میں فل ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے، تو یہ فل ٹائم جاب ہے بیسیکلی، جیسے ہمیشہ میں نے پہلے کہا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اب جو لوگ اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں اور جاب بھی کر رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، تو اب میں یہ تو نہیں ان کو کہہ سکتا کہ اس بزنس میں نہ آئیں، لیکن ایک مشورہ ان کو ضرور دوں گا. شروع میں تو آپ نے سیلز کال بھی خود ہی کرنی ہے، ڈسپیچ بھی خود ہی کرنا ہے. تو اس کا تھوڑا سا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں جو بندہ جاب کر رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ، اگر جو بندہ صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک کی جاب کر رہا ہے، تو 9 بجے سے 5 بجے تک کی جاب کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم وہ 7:30 8 بجے گھر سے نکل جاتا ہوگا صبح، اگر کہیں مطلب دور جانا ہے کم از کم اٹھ جاتا ہوگا، اور واپسی آتے کرتے بھی اس کو 6 بج جاتے ہوں گے. اور خاص طور پہ جو لوگ بینکس اور اس جگہ پہ جاب کر رہے ہیں وہ تو تقریباً 7 سمجھ لو 7 8 بجے ہی واپس آ پاتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ واپس آ کے ایک جاب سے واپس آ کے بھی آپ میں وہ انرجی نہیں رہتی کہ مطلب جس طرح ایک بندہ جو کہ فل ٹائم جاب ہی یہ کر رہا ہے، دن کو ریسٹ بھی کر رہا ہے، تو وہ جب اس کام میں بیٹھتا ہے اس کی انرجی کے لیول میں اور آپ کے انرجی کے لیول میں ایک فرق رہتا ہے. تو اس کا ایک سولوشن یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹارٹ میں جو ٹائم آپ کو ملے، لائک فار ایگزامپل اگر آپ 6 بجے واپس آ رہے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ ریسٹ کریں، اپنے فیملی لوازمات پورے کریں، اور جو آپ کو 2 گھنٹے مل رہے ہیں کالز پہ آپ وہ لگا لیں اپنے ساتھ. لیکن آپ کے کیس میں جہاں باقیوں کو ہم ٹائم دے رہے ہوتے ہیں 3 مہینے تک کا بیک اپ رکھیں، 4 مہینے کا بیک اپ رکھیں، آپ کو پھر ڈبل بیک اپ رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک بندہ جو کہ فل ٹائم دے کر اس کو، اور وہ اس کو اگر ہم کہہ رہے ہیں 3 4 مہینے لگیں گے، تو آپ کو ڈیفینیٹلی 6 مہینے 7 مہینے تک لگ سکتے ہیں. آپ کے پاس 6 7 مہینے کا بیک اپ ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھائیں گے یار میرے کیس میں مجھے 6 یا 7 مہینے لگ جائیں گے. تو آپ نے یعنی کہ اس طریقے سے مینج کرنا ہے اپنے ورک کو. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ ساتھ ایک بندہ رکھ لیں. اگر آپ کے کوئی بہن بھائی ہے گھر میں، وائف ہے، اور اگر فیمیل یہ کام کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کے جو ہسبینڈ ہے، تو ان کو ساتھ ٹرین کریں، ان کو ساتھ سکھانا شروع کر دیں. اس کا 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ کی اپنی لرننگ بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کو خود بھی کنسیپٹ زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اور دوسرا فائدہ اس چیز کا یہ ہونا ہے کہ ایک بندہ آپ کو ساتھ مل جائے گا، کیونکہ ایک اکیلا اور 2 11 والی مثال ہے. تو ایک بندہ اگر نہیں ہے کسی وجہ سے، یا کسی دن تھکاوٹ زیادہ ہے، کوئی بیماری غمی ہے، کہیں جانا پڑ گیا ہے، تو تاکہ وہ گیپ نہ آئے. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ 3 مہینے 4 مہینے کا بیک اپ رکھیں، 3 4 مہینے کام کرنا ہے اور اس میں پھر گیپ نہیں آنا چاہیے. اس بزنس میں ایک فلا یہ بھی ہے کہ اگر جہاں پہ آپ کا 4 6 دن کا گیپ آ گیا، آپ 15 20 دن پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا اسٹیمنا اور وہ ایک جس موشن میں آپ ہوتے ہیں وہ موشن ٹوٹ جاتا ہے. رزق کا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اور اس کا پتہ بھی اللہ تعالیٰ کو کہ کون کب
کامیاب ہوگا, کس کو کتنا رسک ملنا ہے. تو اس کی حتمی کوئی ٹائم لائن تو کوئی بندہ نہیں دے سکتا کہ کون بندہ 1 مہینے میں کامیاب ہوگا, کون بندہ 10 مہینے میں کامیاب ہوگا, کون 6 مہینوں میں کامیاب ہوگا. لیکن ایک ہم ایز اے مینٹور کچھ چیزیں آبزرو کرتے رہتے ہیں. ایک آبزرویشن بیس یہ بات ہے کہ ایک جاب والا بندہ اگر 2-3 گھنٹے ٹائم دے رہا ہے تو آپ اس کو سمجھیں کہ اس کو ڈبل ٹائم لگ جائے گا. تقریباً ڈبل ٹائم اس طرح لگ جائے گا کہ اگر ایک بندے کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو 3 مہینے لگیں گے, تو آپ اپنے ساتھ پہلے دن جب آپ بیٹھیں, اگر آپ اکیلے کام کر رہے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو یہ چیز سمجھائیں کہ آپ کو 6 مہینے لگیں گے ہی لگیں گے. آپ 6 مہینے کا ٹارگٹ لے کے بیٹھیں. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے مہینے آپ کو رزلٹ مل جائے, دوسرے مہینے مل جائے, بٹ اگر نہیں ملتا تو تاکہ آپ مایوس نہ ہو, کیونکہ آپ نے اس بندے کی نسبت جو کہ فل ٹائم فریش بیٹھ کے 6-8 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے, اس کی نسبت ٹائم بھی کم دی ہے. آپ اس طرح فریش بھی نہیں ہوں گے جس طرح ایک وہ بندہ ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ٹائم لگنا ہے. ٹھیک ہے, باقی جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے, وہ اس پہ میں بات نہیں کرتا. اور اس کو آپ ملٹی پلائی کر سکتے ہیں. کسی نہ کسی کو آپ اگر آپ کی افورڈیبلٹی ہے تو اپنے لیے آسانی یہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدھ بندہ ہائر کر لیں ساتھ, آپ بھی کالیں کرتے رہے, وہ بھی کرتے رہے, جب کوئی ٹرک ملے تو آپ ڈسپیچ پہ آ جائیں. اسی طریقے سے بزنس جب بھی سٹارٹ کریں کوئی بھی, یعنی کہ جاب والا بندہ ہے یا جو جاب نہیں بھی کر رہا, تو بزنس کے 3 فیزز ہیں. جبکہ جو لوگ میں زیادہ تر لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ 3rd فیز پہ اپنے آپ کو ڈائریکٹلی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. پہلا فیز یہ ہے کہ جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا امپلائی اور پہلا کام کرنے والا بندہ آپ خود ہوتے ہیں. آپ کو اس ورکر کی طرح کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو اکاؤنٹنگ بھی خود کرنی پڑتی ہے, آپ کو ہائرنگ بھی خود کرنی پڑتی ہے. آپ کو بیٹھ کے کوئی بھی بزنس ہے, میں خالی ڈسپیچ کی نہیں بات کر رہا, سب کچھ آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے جب تھوڑا سا بزنس رن ہوتا ہے تو پھر آپ آؤٹ سورس کرتے رہتے ہو, ساتھ ساتھ اپنی ٹیم بڑھاتے رہتے ہو, ساتھ ساتھ مینجمنٹ کو ایڈ کرتے رہتے ہو, پر پھر بھی نظر آپ کو خود رکھنی پڑتی ہے. یہ دوسرا فیز ہے جس میں آپ اپنی ٹیم, آپ کی ٹیم جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہے, آپ اوور آل کہیں نہ کہیں ساتھ دے رہے ہوتے ہو, چھوٹا موٹا ساتھ, لیکن فل ٹائم آپ کو بیٹھنا کرنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرپرنور یا انترپرنور, جو بھی لفظ آپ یوز کریں. پھر تیسری سٹیج آتی ہے جب آپ کا بزنس فلی آٹومیٹک اس پہ آ جاتا ہے, آٹو رن پہ آ جاتا ہے, آٹو سائیکل پہ آ جاتا ہے جب, اور پھر آپ صرف رپورٹس لے رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے, پھر آپ اپنے بزنس کی گروتھ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہو, ایک آفس سے دوسرے آفس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہو, ایک بزنس سے دوسری بزنس, ایک کمپین سے دوسری کمپین کی طرف کر رہے ہوتے ہو. لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, 10 لاکھ 15 لاکھ جیب میں ہے, پہلے دن ہی بیٹھ کے وہ بزنس مین بن جائیں گے. وہ یہاں پہ بیٹھ کے صرف آئیں گے, رپورٹ لیں گے اور چلے جائیں گے. اس طرح بزنس کامیاب نہیں ہوتے, ٹائم کرنا پڑتا ہے. اس طرح ان لوگوں کے کامیاب ہو جاتے ہیں جو پہلے سے ہی بزنس مین ہیں, جن کی جیب میں 50, اس کمپین کی اگر میں بات کروں, ان کی جیب میں 50-60 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے اچھی اچھی ٹیم ہائر کر لی اور اچھے سے مینیجرز ہائر کر لی اور جن پہ فلی ریلائی کر دی, وہ تو چل لیں گے. لیکن جن کی جیب میں 10-15 لاکھ 20 لاکھ تک ہے, وہ اس طریقے سے مینیج نہیں کر سکیں گے. ان کو خود بیٹھ کے ڈے 1 سے کام بھی کرنا پڑے گا, لوگوں کے ساتھ ایک ایک چیز شیئر کرنی پڑے گی, تب جا کے وہ کامیاب ہوں گے. وہ بزنس مین ان کو بنتے کرتے 2 سال 3 سال لگ جانے ہیں, وہ انٹرپرنور رہیں گے. اور بہت سارے لوگ ایکچوئل میں اسٹیج 2 پر ہیں, انکلوڈنگ می, لیکن وہ اپنے آپ کو 3rd سٹیج پہ جلدی لے جاتے ہیں اور 3rd سٹیج پہ جلدی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہیں سے ان کی ناکامی کی وجہ بنتی ہے. تو امید ہے کہ بہت سارے کنسیپٹ آپ لوگوں کے کلیئر ہوئے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.